میں فضل چودھری ضمیر کی آواز چینل سے آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میں مولانا جلال الدین کا ایک واقعہ پڑھا ہے میں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حوض کے کنارے کے محفل جو ہے علم کی باتیں وہ کر رہے تھے ایک حوض کے کنارے، اور استاد جو ہیں وہ اپنے علم کے موتی جو تھے لٹا رہے تھے، تو دوسرے لوگ جو تھے وہ اس میں سرور میں اپنے اس دھن میں سر کو ہلا رہے تھے۔ تو یہ سلسلہ چل رہا تھا، تو اس میں ایک فقیر آ گئے، اور فقیر جو ہے یہ لوگ اتنے محو تھے کہ فقیر نے ان کو بلایا تو متوجہ کیا، لیکن یہ کوئی متوجہ نہیں ہوئے۔ تو پھر فقیر نے ان کی جو کتابیں حوض کے اوپر پڑی ہوئی تھی ان کو حوض کے اندر پانی میں گرا دیا۔ تو وہ سارے جو ہے مولانا جلال الدین سمیت سارے اس کے شاگرد جو ہے وہ بڑے بپھرے اور بڑا غصہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے فقیر نے پوچھا آپ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا ہم یہ جو علم ہے یہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتا، فقیر کو یہ کہا۔ پھر فقیر نے یہ کتابیں جو ہیں وہ نکال کے حوض سے باہر رکھی، تو اسی طرح بالکل بلکہ پہلے سے زیادہ صاف ہو گئی اور کوئی پانی کا قطرہ ان پہ نہیں پڑا تھا۔ تو پھر وہ سارے متوجہ ہوئے، اور پھر وہ فقیر سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے عمل کیا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا کیا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ بھی آپ کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو پھر مولانا جلال الدین جو ہیں وہ کافی فقیر سے متاثر ہوئے اور ان کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ مجھے جو ہے علم بتائیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں شمس تبریز ہوں، اور پھر اس کے بعد جو ہے مولانا جلال الدین نے شمس تبریز جو ہے ان کے سے اتنا متاثر ہوئے کہ ان سے اپنا تعلق جو ہے وہ جوڑ لیا۔ پھر اس کے آہستہ آہستہ آتے ان کے ساتھ اتنا ان کے روحانی تعلقات اتنا بڑھا کہ پھر یہ ان کی غلامی میں اس حد تک بڑھ گئے کہ یہ مولانا جلال الدین جو ہیں پھر جلال الدین سے رومی ہو گئے، اور آج تک وہ مولانا رومی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اور وہ جو ہے شمس تبریز کی غلامی نے ان کو بدل کر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی باتیں جو ہیں وہ ایک ایسی حکمت اور دانش سے جو ان کے اقوال ہیں بھرے ہوئے ہیں کہ اس میں ہر ایک بات میں بہت سبق ہے اور ہمارے لیے رہنمائی بھی ہے۔ تو میں وہ چند اقوال جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور میں پڑھ کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس لیے تاکہ وہ اصل میں ہی پیش ہوں، تو وہ پھر اس کا لطف زیادہ آئے گا۔ تو اس میں فرماتے ہیں ان کے اقوال میں سے یہ ایک ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ، کہ جو دنیا میں جو بڑے اپنے آپ کو تلتر سمجھتے تھے، بڑے بولتے تھے، اب دیکھو وہ کس طرح خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح اور آگے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے جو اپنے آپ کو آپ بہت کامل سمجھیں اور بہت لوگوں کے سے زیادہ اپنے آپ کو اوپر سمجھیں۔ یہ روح کو اس سے بہت تکلیف پہنچتی ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ عظمت چاہتے ہو تو اپنے دل میں جو نفرت ہے اس کو نکال کے اس کے اندر لوگوں کی محبت جو ہے وہ پیدا کرو۔ اور پھر یہ ہے کہ کسی کی اگر آپ کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہو یا اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتے ہو تو کسی جو صالح کی صحبت جو ہے اس کو اختیار کرو، کیونکہ وہ مولانا جلال الدین تو خوب اس تجربے میں سے گزرے ہوئے ہیں، اس لیے وہ اس بات پہ کافی زور دیتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ موت کا ذائقہ سب نے چکھا ہے، زندگی کا ذائقہ مگر کسی کے نصیب میں ہوتا ہے۔ زندگی میں ذائقہ کا نصیب کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو مقام حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ذائقہ ہے۔ وہ کم لوگ ہی ہیں وہ جو زندگی میں دنیاوی مقام نہیں ہے، دنیاوی بھی اگر کرتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور مخلوق کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے تو یہ تو سونے پہ سہاگا ہے۔
تو یہ اس طرح کے ان کے اقوال ہیں جو ہمارے لیے رہنمائی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان پہ سوچنے کی توفیق دے، اور ہم کوشش کریں کہ اپنے ماحول میں ان سے سبق حاصل کرتے ہوئے تبدیلی جو ہے لانے کے لیے کوشاں ہوں، اور لوگوں کی جو محبت ہے، نفرت کو نکال کے محبت اپنے اندر ڈالیں، اور پھر ایک دوسرے کے دکھ درد جو ہے اس کو محسوس کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی سوچ جو ہے پیدا کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے اندر اس تبدیلی کو لائیں جس سے دوسروں کے اندر بھی تبدیلی پیدا ہو سکے۔ اس کو اگر آپ نے پسند کیا ہے شیئر کریں، اور اس کو سبسکرائب کریں، اور اللہ حافظ۔